السلام علیکم ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پارٹ 4۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے شدید محبت رکھتے تھے اور وہ ان کو اپنے سے دور کرنا نہیں چاہتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بنیامین کے بارے میں تشویش لگی رہتی، جس طرح پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں تشویش لگی رہتی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف رخ کیا، اور وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام ہی ہیں، اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ وہی یوسف ہے جن کو وہ کنویں میں ڈال آئے تھے، اور وہ یہ گمان لیے بیٹھے تھے کہ وہ مر چکے ہوں گے، اور وہ کیسے نہیں مرے ہوں گے حالانکہ وہ کنویں میں تھے، اور ایسا کنواں جو کہ بہت گہرا تھا، اور کنواں ایک وحشت ناک جنگل میں تھا، اور وہ وقت رات کا وقت تھا، اور رات بھی انتہائی تاریکی کی رات تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور وہ ان کے پاس اندر چلے گئے، اور آپ نے ان کو پہچان لیا، اور بھائی آپ کو نہیں پہچان سکے، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اجنبی سمجھا، جیسے کہ وہ انہیں پہچانتے ہی نہیں ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اجنبی نہیں سمجھا بلکہ ان کو پہچان لیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کو وحشت ناک کنویں میں ڈال دیا تھا، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کو قتل کرنا چاہا تھا، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کچھ نہیں کہا اور نہ ہی ان کو ذلیل کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم کنعان سے آئے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارے والد کون ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام، سب پر درود و سلام ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام، کیا تمہارا کوئی بھائی بھی ہے؟ بھائیوں نے کہا جی ہاں، ہمارا ایک اور بھائی ہے اور اس کا نام بنیامین ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ بھائیوں نے کہا ہمارا والد اس کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتا ہے اور اس کو نہ ہی چھوڑتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کس وجہ سے وہ ان کو دور نہیں کرنا چاہتے؟ کیا وہ بہت چھوٹے ہیں؟ بھائیوں نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ بنیامین کا ایک اور بھائی تھا اور اس کا نام یوسف تھا، اور وہ ایک دفعہ ہمارے ساتھ گیا اور ہم آپس میں ایک دوسرے سے دوڑ کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے اور مقابلہ کر رہے تھے، ہم نے اس کو سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا، پس بھیڑیے اس کو کھا گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام دل میں ہنسے اور ان کو کچھ نہیں کیا، اور ان کو اپنے بھائی بنیامین سے ملنے کا استحقاق ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسری مرتبہ امتحان لے لینا چاہا۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو اناج دینے کا حکم دیا اور ان سے کہا اپنے باپ شریک بھائی کو لے آنا، اگر تم اس کو لے کر نہ آئے تو اگلی مرتبہ تمہیں اناج نہیں ملے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا، ان کا مال ان کے سامان میں رکھ دیا۔ بھائی اپنے والد کے پاس لوٹے اور ان کو سارا ماجرا سنایا۔ انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو ساتھ بھیج دیجیے ورنہ عزیز مصر کی طرف سے مال نہیں ملے گا۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنیامین کی حوالگی کا مطالبہ کیا اور ان سے کہا ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا تم پر بھروسہ کر لوں اس کے بارے میں جیسے کہ اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھروسہ کیا تھا؟ کیا تم یوسف کا واقعہ بھول گئے ہو؟ اور کیا تم بنیامین کی حفاظت اس طرح کرو گے جس طرح تم نے یوسف کی حفاظت کی تھی؟ اور اللہ ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور انہوں نے اپنے سامان میں اپنا مال بھی موجود پایا تو اپنے والد سے کہا بے شک عزیز مصر تو بہت ہی زیادہ نیک آدمی ہیں، انہوں نے ہمارا مال ہم کو واپس کر دیا اور ہم سے کوئی قیمت وصولی نہیں کی، اور آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو بھیج دیجیے تاکہ ہم آپ کا حصہ لے سکیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا میں ہرگز تمہارے ساتھ اس کو نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کا عہد نہ کر لو کہ اسے ضرور واپس لاؤ گے مگر یہ تم مجبور نہ ہو جانا۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اللہ تمہاری بات پر نگہبان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تم لوگ
ایک ہی دروازے سے مت داخل ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ تمام بھائی الگ الگ دروازے سے داخل ہو گئے جیسا کہ ان کے والد نے ان سے کہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو دیکھا تو آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ آپ نے ان کو اپنے گھر میں ٹھہرا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے کہا، میں تمہارا بھائی ہوں، اور بنیامین مطمئن ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین سے ایک طویل زمانے کے بعد ملے تھے اور اپنے ماں باپ اور اپنے گھر والوں اور اپنے بچوں کو یاد کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ بنیامین ان کے پاس رہ جائیں تاکہ وہ انہیں ہر روز دیکھ سکیں اور ان سے بات چیت کر سکیں اور اپنے گھر کے بارے میں پوچھ سکیں، لیکن یہ صورت کسی طرح سے ممکن نہیں ہو سکی۔ بنیامین تو کل کنعان کی طرف لوٹ جائیں گے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ بھائیوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ وہ ان کو اپنے ساتھ ضرور واپس لے آئیں گے، یہ بات کس طرح ممکن ہو سکتی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام بغیر کسی وجہ کے بنیامین کو اپنے پاس روک نہیں سکتے۔ لوگ کہیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک کنعانی کو بغیر کسی وجہ سے اپنے پاس قید کر لیا ہے، یہ تو بڑا ظلم ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی ذہنی اور عقل مند تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایک قیمتی برتن تھا جس کو وہ اپنے پینے کے کام میں لیتے تھے۔ انہوں نے یہ برتن بنیامین کے سامان میں رکھ دیا۔ اتنے میں ایک منادی نے آواز لگائی، اے قافلے والو، تم ہی لوگ چور ہو۔ بھائی متوجہ ہو گئے اور انہوں نے پوچھا، آپ کی کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم بادشاہ کا برتن گم کر بیٹھے ہیں، اور جو شخص یہ برتن لے آئے گا اس کو انعام میں ایک اونٹ پر لدا ہوا سامان ملے گا۔ بھائیوں نے کہا، باخدا آپ کو علم ہے اس بات کا کہ ہم زمین میں فساد کریں گے اور نہ ہی ہم چوری کریں گے۔ انہوں نے کہا، اگر تم جھوٹے نکلے تو کیا سزا ہوگی؟ بھائیوں نے کہا، بس جس کے سامان میں وہ چیز پائی جائے گی وہ شخص اس کے بدلے میں ہے، اور ہم تو اسی طرح ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ بنیامین کے سامان سے وہ برتن نکلا۔ بھائی شرمندہ ہوئے، لیکن انہوں نے بغیر کسی شرمندگی سے کہا کہ اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف علیہ السلام نے بھی چوری کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بہتان کو سنا تو خاموش رہ گئے اور غصے میں نہ آئے، اس لیے کہ آپ بہت ہی نیک اور بردبار تھے۔ بھائی کہنے لگے، اے عزیز مصر، ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، آپ ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پر رکھ لیجئے، ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی پناہ، ہم تو اس کو پکڑیں گے جس کے پاس سے مال ملا ہے، ورنہ ہم تو اس وقت تک ظالم ہوں گے۔ اس طرح بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہ گئے اور دونوں بھائی بہت خوش ہوئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کافی عرصے سے تنہا تھے۔